बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज एक मुबारक दिन था, अच्छा दिन था, क्योंकि सियासत और मईशत दोनों जगह से हमने देखा कि आज मुस्बत ख़बरें सामने आ रही हैं। एक तरफ सऊदी वफ़द जो है या वफूद वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, सरमायाकारी की बात हो रही है, मुआहदे भी होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खुशखबरी दे रहे हैं कि हमने IPP से छुटकारा पा लिया है और आइंदा भी इंशाल्लाह छुटकारा पा लेंगे और बिजली की कीमतें जो हैं वो आवाम के लिए कम हो जाएंगी। और साथ साथ सियासत के मैदान से भी अच्छी खबर आ रही है, और वो ये कि आज एक ग्रैंड अमन जिरगा हुआ है। जो KP में हालात हैं उससे निपटने के लिए कैसे और क्या लाएअमल इख्तियार किया जाए, इस पर आज जो है वो गुफ्तगू हुई है। साथ साथ शामी साहब सर, जो एक और ख़बर आई, एक तरफ हम देख रहे हैं सऊदी वफ़द मौजूद है, SCO इजलास की तैयारियाँ हो रही हैं, लेकिन ऐसे में भी सर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नवाज़ शरीफ मुलाकात करते हैं, आइनी तरामीम पर बात होती है, यानी मामला जो है वो बहुत अहम है इस वक्त। वो ये वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि हमने IPP से छुटकारा पा लिया। 5 IPP जो है ना उनसे मुआहदे ख़त्म हुए, तो अभी देखें आगे क्या होता है। मज़ीद 18 से भी जो है वो तो बातचीत ये चल कोई रही है। इतना मामला आसान नहीं है। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। देखें, आज का दिन तो बड़ा मुबारक दिन था। आगाज़ हुआ जो सऊदी अरब का एक बहुत भारी भरकम डेलीगेशन आया है, जो सऊदी वज़ीर है सरमायाकारी के जी, उनकी क़यादत में। और फिर यह है कि उसमें सनतकार भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, 50 से ज़्यादा कंपनीज कह रहे हैं, और फिर हुक्काम भी हैं। बहुत एक बड़ा वफ़द है और 3 दिन क़याम होगा उसका। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताउन है उसकी कई मुआहदों पे दस्तखत होंगे। जी हाँ। और सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है इब्तदाई तौर पर $2 अरब की तवक्को की जा रही है। अब आज बहुत उम्दा तकरीर जो है सऊदी वज़ीर ने की, खालिद बिन अब्दुल अजीज़, और खालिद बिन अब्दुल अजीज़, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है ये एक ही ख़ानदान है, और पाकिस्तान का और सऊदी अरब का ताल्लुक़ जो है बहुत गहरा है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताउन है उसकी कोई हद नहीं है, आसमान उसकी हद है, यानी किसी हद तक भी हम जा सकते हैं। और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। तो उस वहाँ सारे वज़ीर कराम भी मौजूद थे, जो वज़ीर ख़ज़ाना भी और वज़ीर सरमायाकारी भी और वज़ीर प्राइवेटाइजेशन के अब्दुल खान वो भी, जाम कमाल भी। तो जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी बड़ी भरपूर तकरीर की। उन्होंने कहा कि 2017 में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत था और G20 ममालिक में शामिल होने वाला था। बिल्कुल, कि फिर उफ्ताद पड़ी हमारे यहाँ। हाँ जी। और जो कुछ हुआ उसके बाद वो हम जानते हैं। तो पाकिस्तानी मईशत जो है वो लुढ़कनियाँ खाने लगी। तो पाकिस्तान में एक पोटेंशल है, एक हम यानी आगे बढ़ने का जज्बा हमारे अंदर है, और मुश्किलात पर काबू पाते हैं, उनको ज़ेर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर नई मुश्किलात जो हैं उनका सामना हो जाता है। बहुत एक अजब सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में एक जज्बा मौजूद है, एक कमिटमेंट मौजूद है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो सियासी अदारे हैं वो एक साथ खड़े हैं और आगे धकेल रहे हैं हमारी मईशत को। और हर रोज़ एक अच्छी खबर आ रही है। और मईशत के हवाले से आज भी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2.8% जो है वो ग्रोथ रहेगी। बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है बड़े मुश्किल हालात से निकल आया है। जो दिवालिया होने का ख़तरा है वो टल चुका है। और IMF का प्रोग्राम जो है उसमें हम पूरी मेहनत के साथ उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने भी आज बताया है कि कहाँ कहाँ टैक्स चोरी हो रही है। और जो FBR के चेयरमैन थे अरशद लंगड़ियाल साहब वो भी मौजूद थे। उन्होंने बताया किस तरीक़े से हम उसको रोकेंगे
اور ریونیو میں اضافہ کریں گے، اپنی مشکلات پہ قابو پائیں گے. اور ایک تو بہرحال ایک اچھی خبر تھی. ورلڈ بینک کی رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا، اسی میں اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے وہ اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہے. اس نے پاکستان کو یعنی وہ ایسا ہے کہ زنجیریں ڈال دی ہیں. دنیا جہان سے مہنگی بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور بوجھ ہم اٹھا نہیں پا رہے، اور ریاست جو ہے وہ اس بجلی کی قیمت بھی ادا کر رہی ہے جو خریدی نہیں جا رہی. تو بہرحال اب اس کا آغاز ہوا ہے اور آئی پی پیز کے ساتھ معاملات جو ہیں ان پہ نظر ثانی ہو رہی ہے. سنیں سر وزیر اعظم تو ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہمارے اپنے سر پہ ہم نے خود پہاڑ گرایا ہے، ہماری حکومتوں نے آنکھیں بند کر کے جو معاہدے کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو حالات جس طرح ہماری معیشت بگڑی ہے اور جو ہمارا ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں روپے کی قیمت ویلیو کم ہوئی ہے، اس نے سب ہمیں مشکل میں شدید مشکل میں ڈالا ہے. تو بہرحال وزیر اعظم سر شہباز شریف نے جو آج خوشخبری دی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا اچھا خوش آئند ہے کہ ہم نے یہ جو اس وقت معاہدے کیے ہیں ان سے آئی پی پی سے کہ ختم کیے جائیں. ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا. 5 آئی پی پیز نے باہمی رضامندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں، کانٹریکٹس ہیں، ان کے اوپر ایک اتفاق ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے. آج کے بعد جو ان 5 آئی پی پیز کے جو ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے یہ ختم کر دیا گیا. جو سابقہ جو واجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا بغیر کسی فائنینشیل کاسٹ کے. سود اس میں شامل نہیں ہوگا. سالانہ 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا. نتیجے میں قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. بہرحال یہ پہلا قدم ہے، بارش کا آخری قدم نہیں ہے. ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اس محاذ پر. تو امید کی جانی چاہیے کہ جو ہم نے مشکلات خود سہیڑی ہیں اب ان سے نجات بھی حاصل کریں گے. شامی صاحب کروڑوں روپے منافع کمانے والی یہ آئی پی بہرحال ایک اب یہ تو ہوا. اب ایک اور بڑی خبر دیکھیں نا آئی کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور، جو صوبے کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس پر جرگہ بلا لیا. بالکل. اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں صوبے کی وہ اس میں شامل ہیں، ان کے رہنما اس میں شریک ہوئے. جی ہاں. اور گورنر جو ہیں فیصل کریم کنڈی جو ہر روز وزیر اعلیٰ اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان جاری کرتے ہیں، وہ بھی بیٹھے، ان کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے. اور پھر محسن نقوی ہمارے وزیر داخلہ وہ بھی پہنچے، جی ہاں، وہ بھی بیٹھے. اور اس طریقے سے ایک موسم بدل گیا کے پی کے کا. اور جماعت اسلامی اور اے این پی اور دوسری جتنی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ہر جماعت جو ہے، حتیٰ کہ محسن داوڑ جو ہیں تو اب پی ٹی ایم چھوڑ چکے ہیں نا، مگر وہ بھی وہاں موجود تھے کہ صوبے کو امن دینا ہے اور کشت و خون کو بند کرنا ہے اور دہشت گردوں کا ہاتھ روکنا ہے، اور پورے معاشرے نے مل کر. تو آپ سمجھے میرا تو آج خون جو ہے وہ کئی گنا یعنی بڑھ گیا وہ. بالکل. اور مجھے ایسا لگا ایک منظر بدلا ہوا تھا. روز ہم ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں اور ایک فضا کو متفن کرتے ہیں. آج سارے پشتون ہمارے رہنما اور سب پاکستانی جو ہیں ایک ہی چھت کے نیچے موجود تھے، سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے صوبے کو ایک مشکل سے نکالنے کے لیے فیصلے کر رہے تھے. سر بہت ایک اچھا منظر تھا. اور اللہ کرے یہ منظر رک نہ جائے، ایک وقت وہ بھی آئے اسی طریقے سے ایک جرگہ جو ہے قومی جرگہ بھی ہو. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں کس دن اٹھیں کہ ہم بھی بلاتے ہیں لوگوں کو. کن کو؟ ساری جماعتوں کو.
اچھا ان کے لیڈرز کو ان کو اکٹھا کریں, ان کو آواز دیں, ان کو خان صاحب کو بلائیں, ان کو بھی پیرول پہ رہا کر دیں. اچھا آئیے ہم بیٹھیں, ملک کو آگے چلائیں, ملک کو نکالیں اس جھگڑے سے, اس دلدل سے, سر اس فساد سے. ایک موقع آیا تو تھا وہ فلسطین کانفرنس کا, اس میں وہ شریک نہیں موقع تو ضائع ہو گیا, لیکن یہ جو موقع اور یہ جو مثال قائم ہوئی ہے کے پی کے میں, کاش یہ ہم وفاق میں بھی قائم کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے جھگڑے رفع کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. اللہ کرے یہ منظر جو ہے یہ بھی تبدیل ہو جائے. اس تو آج تو دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی کے پی کے ہاؤس جو ہے ڈی سیل کرنے کا, جس کو سیل کر دیا تھا سی ڈی اے نے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کہ جناب اس کا تو نقشہ, اس میں تو لیز ختم ہو چکی ہے, اس میں تو بعض تعمیرات بلا اجازت ہوئی ہیں, بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی, اور 2014 کی بات ہے. انہوں نے کہا جی 2014 سے ان کی لیز ختم ہو چکی ہے. تو مجھے حیرت ہوئی, کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت لیز ایکسٹینڈ کیوں نہیں کر لی گئی, اس وقت سارے جھول جو ہے وہ رفع کیوں نہیں کر لیے گئے. پی ٹی آئی سیکریٹریٹ جب بند کیا تھا اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اس پہ بھی, مگر اب سی ڈی اے ہٹ بڑھا کے اٹھا ہے. 10 سال کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ اس کو سیل کرنا چاہیے. بڑا ایک افسوسناک منظر تھا کہ کے پی کے ہاؤس ایک صوبے کا جناب وہ پارلیمنٹیرینز جو ہے ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے, اس کے حکام آتے ہیں ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے, اور اس کو آپ بند کر دیں, اس طریقے سے تالے لگا دیں اور پھر وہاں توڑ پھوڑ کی شکایات ہو. تو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اس کو ڈی سیل کیا جائے اور جو بھی ہے ان کو بتایا جائے, نوٹس دیا جائے, تاکہ جو بھی خامی اور کمی ہے وہ رفع کر لیں. بالکل, ریمارکس وہ یہی دیے گئے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں. سی ڈی اے وکیل کو کہا کہ ایک اور بھی ہوئی ہے. اب ہماری جو عظما خان ہے, جی سر, اور دوسری بہن علیمہ خان, اور وہ ہماری تیسری بہن ان کی نورین خان, انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور یہ دونوں بہنیں جو ہیں عظما خان, علیمہ خان جیل میں ہیں. اب آج عدالت میں پروسیکیوٹر کہہ رہے تھے ان کی جناب جسمانی ریمانڈ دیا جائے, وہ ان کو پولیس کسٹڈی میں رکھنے کی ضرورت ہے. دھماکہ خیز مواد. جج نے پوچھا بھی کیا نکالنا ہے ان سے, جی موبائل برآمد کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ خواتین جو ہیں یہ ہماری عزت نہیں ہے. ان کا اگر ان کو آپ نے گرفتار کر لیا, اگر ان کے اوپر کوئی الزام لگا کہ انہوں نے چلیے جی جلسے میں شرکت کی ہے یا کوئی تقریر کی ہے, تو آپ ان کی ضمانت خود منظور کرانی چاہیے حکومت کو, اور ان کو رہا کریں. ایک کوئی پانی تو چھڑکے نا, حالات کو سنبھالیں, جذبات کو ٹھنڈا کریں اور عزت کریں, احترام کریں خواتین کی, اور ان کو کہیں اب جسمانی ریمانڈ چاہیے, کیوں چاہیے. تو بہرحال سر وہ تو الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جی منصوبہ بندی کی انہوں نے, شریک ملزم عدنان اس نے بیان دیا کہ جی علیمہ خان عظما خان نے دھماکہ خیز مواد فراہم کیا اور یہ ڈی چوک پہنچ کر پارلیمنٹ پر بارودی مواد انہوں نے استعمال کرنا تھا. پتہ نہیں یار یہ کس طرح کے مقدمے قائم ہوتے ہیں. اس ملک میں بھینس چوری کا مقدمہ قائم ہوا کہ چودھری ظہور علیہ شہید پر انہوں نے بھینس چوری کر لی ہے, وہ مقدمہ قائم ہوا. ہمارے اوپر ایئر مارشل اصغر خان اور محمود علی قصوری, خورشید محمود قصوری, جاوید ہاشمی اور خاکسار مقدمہ قائم ہوا بھٹو دور میں کہ ہم نے جناب ایک انٹیلیجنس بیورو کی گاڑی جو ہے اس پہ حملہ کیا ہے اور پلگ اور پانا جو ہے چرا لیا ہے اور ڈرائیور کو زد و کوب کیا ہے. تو یہ مقدمے جو ہیں, اس طرح کی ایف آئی آر درج ہوتی ہیں, اس طرح کے مقدمے قائم ہوتے ہیں, مذاکرہ خیز مقدمے, اور تنکوں کی طرح اڑ جاتے ہیں اور پھر ان کو یاد کرتے ہیں جب تو شرمندہ ہوتے ہیں. مقدمے درج کرنے والے آج کسی سے ذکر کریں نا, پیپلز پارٹی کے کسی کارکن سے, کسی رہنما سے, کہ آپ کے دور میں چودھری ظہور اللہ پہ یہ مقدمہ قائم ہوا, تو وہ کیا شرمندہ ہو جاتا ہے, بات نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ یہ ہوا, یعنی ہم نے پلگ چوری کر لی ہے, پانا چوری کر لیا. تو یہ جو تماشے ختم اس کا اینڈ کیا ہوا تھا مقدمے کا سر؟ ہم کب تک پرائمری اسکول میں ہی پھنسے رہیں گے؟ کوئی تو ہم گریجویٹ کر جائیں
کوئی تو اپنے معاملات کو سنبھال لیں. ہم اپنے اندر ہی پانی پت کی لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو زیر کرتے ہیں اور نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور اپنی اپنی قبر کھودتے ہیں, اپنے مقدر کو تاریک کرتے ہیں, اپنی قوم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یہ تماشا کب ختم ہوگا؟ ختم ہو جانا چاہیے. عقدہ کب کھلے گا؟ سر جو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ملنے نہیں دیا جا رہا, ظاہر پابندی ہے, جنہوں نے کیس کیا وہ صاحب بھی غائب. ہاں جی, کیا ان کا نام؟ انتظار پنجوتا. انتظار پنجوتا وکیل ہیں ان کے, فوکل پرسن ہیں, ان کا پتہ نہیں چل رہا کہاں گئے. اسلام آباد غائب ہو گئے. ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کافی پی رہے تھے کوثر مارکیٹ میں, اس کے بعد وہ اپنے دفتر نہیں پہنچ پائے. تو بھائی آپ مجھے بتائیں, یہ اسلام آباد میں, اسلام آباد جو ہے ہم نے اس کو علاقہ غیر بنا دیا. یہ دارالحکومت جو ہے, جو ایک زمانے میں محفوظ ترین شہر تھا, اب اس کے اندر یہ تماشے ہونے لگے. اور کون کرتا ہے یہ؟ تو عدالتوں کے سامنے پھر پیش ہوتے ہیں اور پھر طرح طرح کے شکوک پیدا ہوتے ہیں, شبہات پیدا ہوتے ہیں, شکایات پیدا ہوتی ہیں اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں. اب ہر پاکستانی جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے ان واقعات پر, اور پولیس ہماری جو ہے, ہمارے جو ادارے ہیں وہ حفاظت نہیں کر سکتے. اداروں سے فی الحال رپورٹ تو طلب کی ہے سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے, طلب کر لی. یہ واقعات ہوئے اور کیسے ہوتے ہیں, کیا ہوا, اب سارا عالم کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ ہمارے دوسرے ہمارے جو اخبار نویس کیا ہے متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو ہم نے یہ تماشے لگانے بند کر دیے جائیں, سیاست کو سیاست کی طرح کھیلا جائے. اور یہ کھیل ہے, یہ کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ جنگ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اس طرح رسوا کریں. تو دل جو ہے کڑتا ہے. پاکستان جو ہے ہمیں اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے, اتنا بڑا ملک عطا کیا, اور اس کے بعد ہم نے اس کا یہ حشر کیا اور لڑ کے اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی نقصان پہنچانے, اپنا ہی نقصان کر لیا, اپنا نقصان کر لیا. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک وقت تھا پاکستان جو تھا جب بنا تھا, یہ سعودی عرب کی اکانومی جو ہے وہ ہم نے کھڑی کی. انور علی تھے ان کے پہلے ایڈوائزر تھے, کنگ عبدالعزیز کے, پاکستانی ماہر معیشت تھے, اور انہوں نے سعودی عرب کی اکانومی کھڑی کی, سعودی عرب کا بینکنگ سسٹم کھڑا کیا, پورے عرب امارات میں پورے اسے ٹرین کیا لوگوں کو. ہمارے ڈاکٹر, ہمارے انجینئر, ہمارے دنیا میں پھیلے ہوئے تھے, دنیا میں اس کی عزت تھی. پاکستان جو ہے عالم عرب سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے, ڈاکٹر یہاں آ کے پڑھتے تھے, انجینئر یہاں پڑھتے تھے. ایئر لائنز بنتی تھی تو ان کو پاکستان سے پنجاب ٹرین کیا جاتا یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں, یہ سارے ہمارے جو خالد المعینہ ہے جو عرب نیوز کے چیف ایڈیٹر تھے, کراچی یونیورسٹی میں پڑھے. اور یہ سارے لوگ, ان کے لیے پاکستان کیا تھا؟ پاکستان لندن تھا. پاکستان ان کے لیے کیا تھا؟ پاکستان ان کے لیے نیو یارک تھا. پاکستان کے ادارے کیا تھے؟ یہ آکسفورڈ تھے, کیمبرج تھے, ہارورڈ تھے. اور کیسے ہم نے دنیا پہ اپنا نقش جمایا, اور ہم لیڈ کر رہے تھے پورے عالم اسلام کو, اس کی طاقت تھے, آگے تھے. اور اس کے بعد ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ اور تو چھوڑ دیں, اپنے ساتھ کیا نا, تباہی کی طرف. اب وجوہات اب تلاش کرتے رہے. آج ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں, ادھر سے مانگ رہے ہیں, ادھر سے مانگ رہے ہیں, اور خرچے پورے نہیں کر رہے. ہماری آمدن کم ہے, اخراجات زیادہ ہے. اب سر دھڑ کی بازی لگائی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے نکلیں. اب کل کوئی اور افتاد پڑ جائے, کوئی اور ہنگامہ کھڑا ہو جائے, سر یہی سوال اس وقت ہے کہ اب حکومت یا سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے سر کتنا ضروری ہے تسلسل بھی قائم رہے, حکومت بھی قائم رہے. لگی ہے اس پہ. آج بلاول بھٹو زرداری پہنچے ہیں نواز شریف صاحب کے. بالکل. وہ کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ بھائی جو خطرہ ہے, آپ دیکھیے یہاں اداروں سے خطرہ ہے, پارلیمنٹ کو عدالت سے خطرہ ہے, عدالت کو پارلیمنٹ سے خطرہ ہے, سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے, سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. اور آپ دیکھ لیجئے
वकीलों को सियासत से खतरा है, सियासत को वकीलों से खतरा है। एक हंगामा उठा रखा है और भाई अपना अपना काम करें, कि शौक है ये हर अदारा जो उसको इनकलाब बर्पा करने का शौक है। हम जनाब पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर देंगे, हम जनाब अदालत के साथ मामला देखेंगे क्या हो रहा है। खौफ है, एक दूसरे का खौफ है, और खौफ में फिर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब तरमीमें करेंगे दस्तूर में, एड़ी और चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब देखते हैं उसमें कम से कम कामयाबी होती है या इंतहा हद ज्यादा से ज्यादा होती है। तो कम से कम तो ये भी हो सकता है ना कि जजों की उम्र बढ़ा दी जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो 3 सीनियर तरीन जज हैं उनमें से पैनल से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने का इख्तियार दे दिया जाए हुकूमत को। सीनियर मोस्ट की बात खत्म कर दी जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जनाब आईनी अदालत कायम कर दी जाए, और ये भी हो सकता है कि आईनी अदालत कायम ना हो सके, बेंच कायम हो जाए। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि पार्लियामेंट जो है उसको खतरा है कि उसका मामला ज़ेरो ज़बर हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगा, और ये सारा किया धरा पानी फिर जाएगा। अब बताइए कितने पढ़े लिखे लोग हमारे जज हैं, काबिल एहतराम हैं, वो उनसे हम खौफ खा रहे हैं। उधर असम्बलियों के अरकान जो अरकान है लोगों के मुंतखब, वो उनसे खौफ खा रहे हैं। तो हम ये खौफ ना खाएं, अपने ऊपर एतमाद करें, अपने पाँव पे खड़े हों और एक दूसरे को न डराएं। सब मिलकर अपनी गुर्बत को डराएं, जहालत को डराएं, अपनी तरक्की पर का पहिया उसको तेज करें, और जो हमारी इस वक्त मईशत संभल रही है उसको मजीद संभालें, आगे बढ़ाएं। अभी तो आप देखिए, मैं देख रहा था 231 NA कौमी असम्बली की नशिस्त है कराची की, उसके 4 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा का हुक्म हो गया है। अब उसमें जनाब कौन कामयाब हुए थे? अब्दुल हकीम बलोच पीपल्स पार्टी के, और खालिद महमूद अली जनाब थे PTI के, और दोनों के दरमियान फर्क कितना था? 399 वोटों का। 399 वोटों से जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब कामयाब हो गए। और कितने वोट मुस्तरद हुए? 2487 वोट मुस्तरद हुए। तो अब मुझे बताएं कि इसमें 25 उम्मीदवार थे, 3,42,427 वोट थे टोटल, 1,32,568 वोट कास्ट हुए, और उसमें अब ये जो देखिए 2,487 मुस्तरद बड़ा नंबर, और फर्क दोनों उम्मीदवारों में 399 का। अब वो अगली सीटें हासिल करते करते कल ये ना हो कि गिनती जो है, अब तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है, और जनाब गिनती की तैयारियां हैं। अब ऐसा ना हो कि गिनती दोबारा हो, 4 पोलिंग स्टेशनों में जो मुस्तरद शुदा वोट हैं उनमें से कोई कबूल हो जाए और ये जनाब लेने के देने पड़ जाए। पीपल्स पार्टी एक नशिस्त जो है उसने खोई है, खो दी पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में। पीपल्स पार्टी और खो सकती है। या ये एक लाले पड़ गए जान के अब्दुल हकीम बलोच साहब को। हम ये नहीं कहते, हो सकता है मामला उनके हक में हो, लेकिन बहरहाल हमें कोई पेशीन कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल एक और रफड़ तो आ गया ना, एक और खौफ तो पैदा हो गया। तो आप नशिस्तें इकट्ठी करते करते, वोटर इकट्ठे करते करते, हमारे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं हम ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों से भी मामला कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब अगर नहीं साथ देंगे तो फिर ये है कि ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले जो हैं, गोया जो आम PTI के लोग हैं, वो अगर उनका ज़मीर जाग जाए और वो वोट दें अपनी पार्टी के खिलाफ या उसकी हदायत के खिलाफ और तरमीम के खिलाफ, तो फिर हमारी गाड़ी फिर चलेगी, बकटट दौड़ेगी। हुकूमत रिस्क लेगी सर? ये वैसे ये ले सकती है हुकूमत रिस्क? हुकूमत ये रिस्क ले सकती है कि शामिल? हाँ, हुकूमत हर चीज़ ले सकती है।
اچھا رسک تو معمولی لفظ ہے, پنگا لے سکتی ہے. تو حکومتوں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ اس کو, وہ تو ہر چیز کرے گی جو بس میں ہوگا. اب بس میں کیا ہوگا یہ تو پھر بس میں بیٹھیں گے تو تبھی پتہ چلے گا. چلے فی الحال ہمارے بس میں سر لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, سر جو تمام تر کوششیں ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, ایک تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اس کے بعد پھر ورلڈ بینک, اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا اس کا کردار بڑا اہم ہے, اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اب جو پاک سعودی بزنس فورم ہے اس میں بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, معاہدے بھی ہوں گے. سر سوال یہ ہے کہ ابھی کل رتن ٹاٹا صاحب جو کہ انڈیا کے معروف, ان کا انتقال ہوا. سر ہمارے یہاں 86 سال کی عمر میں, سر پاکستان میں کوئی رتن ٹاٹا یا کوئی ٹاٹا خاندان جو ہے یا متل کیوں نہ بن سکا؟ ٹاٹا خاندان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے تحریک آزادی میں بھی. اچھا, ہاں, یہ کانگریس کے ساتھ جڑے رہے, گاندھی جی کے ساتھ جڑے رہے, اس کے بعد جو ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیا. پاکستان کے جو صنعت کار تھے جو انڈیا سے آئے اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کیا, ہمارے اصفہانیز, داؤد, ولی کا, یہ سارے لوگ جو ہیں, اور آدم جی, آپ ایک بڑھ کر ایک حبیب, انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کیا, پاکستان کے ادارے بنائے, اور یہاں سے پھر ہمارے جو یہ علی خاندان جو ہمارا سر مراتب علی کا خاندان, اچھا, اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھایا. اور پھر ایس ایم لطیف, سی ایم لطیف, یہ ہمارے جو پیکو جو بیکو انڈسٹری جو ہے اس کے بانی, یہ لوگ جو تھے یہ ملک کو آگے بڑھا رہے تھے. انہوں نے جان کی بازی لگا کے پاکستان میں صنعتیں کھڑی کی, اور ہم نے بھٹو صاحب کے کیا دور میں کیا ہوا 1972 میں جب خون مارا گیا, ان کی ساری صنعتیں جو ہیں ان پہ قبضہ کر لیا گیا اور سرکاری افسر بٹھا دیے گئے. یہ لوگ در بدر ہو گئے, کوئی ادھر کوئی ادھر, کوئی بیرون ملک چلا گیا, کوئی یہاں قسمت آزمانے لگا, اور پاکستان کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا ہم نے. آج جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. پاکستان تو آج جرمنی اور جاپان کے ہم پلہ ہوتا اگر یہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے رسوا نہ ہوتے. اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پاکستان کی معیشت آج ہم کشکول لے کے کیوں پھر رہے ہیں؟ اس لیے پھر رہے ہیں ہم نے خود اپنی انڈسٹری کو قتل کیا ہے. غلط سیاسی فیصلے, یعنی ہم یہ غلط کا لفظ جو ہے اچھا وہ تو معمولی لفظ ہے. یہ بیکو جو ہے اس میں چوئن لائی آئے تھے 60 کی دہائی میں, کہا ہمارے بچے جو ہیں ان کو انٹرنشپ کرائی جائے یہاں, یہ تمنا ظاہر کی تھی. آج تو ہم تو ٹینک بنا رہے ہوتے, ہم تو جہاز بنا رہے ہوتے, بھائی ہم گاڑیاں بنا رہے ہوتے, کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے, اور سارا کچھ برباد کر دیا. اور پاکستان جو ہے اس کو اس طریقے سے پیچھے دھکیل دیا, اس کی تو ہم کیا روئیں, کہاں روئیں. لیکن سر افسوس یہ ہے نا کہ بار بار ایسا ہوا, وہی جو بھی آپ کہہ رہے تھے 2017 میں, پھر وہی اگر ہم نہ اس وقت 2017 میں تو جو ہوا 1972 یہ جو 72 میں جو ہوا اس کا تو کوئی مداوع کر ہی نہیں سکے اور تباہ کر دیا. آج دیکھے جا کے پیکو دیکھے جا کے کھنڈر بن گیا, کھنڈر. ایسا ہی ہے. بہرحال ہمارے الہی بخش سومرو, ہاں جی سر, وہ ان کا انتقال, سابق سپیکر قومی اسمبلی کے انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کے جو پوتے ہیں سردار زادہ مولا بخش سومرو, انہوں نے یہ اعلان کیا ان کی وفات کا. آج انہیں سپرد خاک کر دیا گیا کراچی میں, ان کا نماز جنازہ ادا کی گئی. اور یہ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ سومرو صاحب کو بنانا چاہتے تھے وزیر اعظم. اچھا. لیکن وہ ڈٹ گئے, پیسا پگاڑا. اچھا. انہوں نے کہا اگر سندھ سے لینا ہے تو پھر تو محمد خان جونیجو ہوگا.
اچھا اور یہ وزیر اعظم نہ بن سکے، لیکن بہرحال وزیر اطلاعات بعد میں بنے۔ ایک شرافت کی آواز تھے، ایک بڑے سلجھے ہوئے سلیقہ مند مرنجہ مرنج، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہمارے اہل سیاست کو ان کی سی خوبیاں عطا کر دے، 98 برس کی سر بنا کے رکھنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی، یہ بھی تو بڑی خوبی کی بات ہے۔ اور ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل مصطفیٰ کمال اکبر جو سرجن جنرل تھے پاکستان کے، ہلال امتیاز ملٹری، اور ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے اس کے نائب صدر بھی تھے، وہ بھی انتقال کر گئے میرا خیال 85 سال کی عمر میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے محمد اسلم سلیمی صاحب جماعت اسلامی کے نائب امیر رہے، سیکرٹری جنرل رہے، مولانا ابوالعلا مودودی کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ بھی ایک طویل علالت کے بعد 92 ایئرز 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ تو یہ سب لوگ جو دوست جو ہیں یہ اچھے نقوش چھوڑ کے گئے ہیں اور اچھی مثالیں قائم کر کے گئے ہیں، اور ان کے یاد کر رہے ہیں، ان کا حلقہ جو ہے دوستوں کا اور تعارف کا حلقہ ان کو یاد کر رہا ہے۔ ذکر ہو ہی رہا ہے تو سر آج محسن آج پھر پاکستان، آپ دیکھیں آج ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر عبدالقدیر ان کی برسی ہے، دوسری برسی، تیسری ہے سر، 2 سال ہو گئے ہیں، تیسری برسی ہے سر، ہاں 2021 میں ہوا تھا نا، ہاں 3 سال ہو گئے ان کو رخصت ہوئے ہم سے۔ کورونا کے دوران جب کورونا کی وبا آئی اس کی نظر ہو گئے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بھوپال سے ان کا تعلق تھا، نشان امتیاز، ہلال امتیاز، پاکستان آئے اور پھر یہاں تعلیم حاصل کی، پھر بیرون ملک چلے گئے ہالینڈ میں، اور پھر واپس آئے ہیں جب سقوط ڈھاکہ کے بعد اپنی خدمات پیش کی، اور پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اور ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی یاد میں ایک ہسپتال یہاں قائم ہوا لاہور میں، انہوں نے خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان ٹرسٹ ہسپتال یہاں پرانے شہر میں، اچھا سر میں ہاں اب اس کی ان کے جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں ان کے درمیان ایک تفرقہ پڑا ہوا ہے، اچھا ان کی بیٹی ہیں اور وہ دوسرے ٹرسٹیز ہیں، تو ان کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ آپس میں مل بیٹھ کے اور یہ ادارہ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ سر ڈاکٹر صاحب عبدالقدیر خان صاحب، وہ 2001 کی بات ہے نا، مشرف صاحب کی جو ہیں وہ مشیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے، بعد میں وہ ظاہر ہے جو بھی معاملہ ہوا، شکایت ہوئی، عہدے سے برطرف ہوئی۔ سر میرا سوال یہ سر کہ کیا ان کو وہ مقام ملا جو ایک نیشنل ہیرو کو ملنا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیے ان کا مقام تو ہر دل میں ہے، ٹھیک ہے، ان کو کیسے ہر پاکستانی ان کو یاد کرتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، ان کا اعتراف کرتا ہے، اور تو اس لحاظ سے تو ان کو مقام ملا، مقام تو ہر دل میں ہے، لیکن پھر سرکاری طور پر جو کچھ ہوا اور جو معاملات ہوئے وہ تو تاریخ کا پھر افسوسناک باب ہے، اور اس پہ ہم کیا اس پہ روشنی ڈالیں، اور جب روشنی ہے ہی نہیں ڈالنے کے لیے ہمارے پاس، اس پہ تو اندھیرا ہی ڈال سکتے ہیں، تو اندھیرا ڈال دیتے ہیں۔ اچھا سر، اندھیرے کے بادل کو منڈلا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جو سیاست کی پچ ہے سر وہ تو بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے، سیاست کی پچ تو بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے، میں نے کہا ابھی تھوڑا کرکٹ میں تو گڑبڑ ہوئی ہے، ملتان کی پچ کیا کر رہی ہے سر؟ یہ جتنے بس پتہ نہیں 800 ووٹ بنا لیے انگلینڈ، 823 رنز بنائے ہیں سر، اور پھر پاکستان پتہ نہیں کیا پچ بنائی ہے، اور کیا یعنی بڑی ایک شرمناک معاملات ہیں، پتہ نہیں اب محسن نقوی صاحب ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، اب انہوں نے تو پچ نہیں بنائی، وہ تو سیاسی پچ پہ کام کر رہے ہیں نا، سیاسی پچ پہ، لیکن آسٹریلیا سے بلوایا گیا کیوریٹر کو، لیکن جن لوگوں نے بنائی ہے ان کے تو کان کھینچنے چاہیے نا۔ بہرحال آپ دیکھیں، ہاں بات کرنی تھی کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں انتخابات ہو گئے، اور مقبوضہ کشمیر میں تمام تر ہنگامے کے باوجود، ہیرا پھیری کے باوجود بی جے پی کو شکست ہوئی، اور انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس جو ہے، نیشنل کانفرنس جو شیخ عبداللہ کی پارٹی تھی، اب انہوں نے اکثریت حاصل کر لی ہے، اور دونوں مل کر
हुकूमत बनाएंगे। अब उसमें जो कांग्रेस है और जो कॉन्फ्रेंस है दोनों, जो कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई थी नरेंद्र मोदी साहब के गुज़श्ता दौर में, उसको वो तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस का भी ये कहना है कि उसकी रियासती हैसियत बहाल की जाएगी कश्मीर की। अब वो किस तरीक़े से ये मरहला सर करेंगे, कश्मीरी अवाम जो हैं उन्होंने तो वोट दे दिया। अब उस पर ठीक है, कई लोगों ने बाइकाट किया, हुर्रियत ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जो माहौल वहाँ बन गया था उसमें मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत है, मखसूस हैसियत, उसको बहाल कराने के लिए मेरा ख्याल लोगों ने वोट दिया है। अच्छा। और अपनी राय का इजहार किया है कि उन्हें ये दिल्ली के साथ उस तरह का ताल्लुक गवारा नहीं है और अब उनके पुराना स्टेटस बहाल होना चाहिए। अब ये कांग्रेस के लिए भी एक चैलेंज होगा और कॉन्फ्रेंस के लिए भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी चैलेंज होगा। अब कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो वज़ीर आला बनेंगे और एक कश्मीरियों की जिद्दोजहद जो है एक नए मरहले में दाखिल हो गई और अल्लाह ताला ऐसा वक्त लाएगा, ये मसला हल होगा और कश्मीर जो है उसमें आज़ादी का सूरज तलू होगा और उसको ज़ेर करने के सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, लेकिन वहाँ वो हो गई हैं अभी से, वो जो राहुल गांधी साहब कह रहे हैं हरियाणा में जो है ना वो रिजल्ट जो है वो गैर मुतवक्किल कहते हैं कि उसमें कुछ इलेक्शन में हेरा फेरी हुई है, कमीशन से हम राब्ता करेंगे, उसको तस्लीम नहीं कर रहे क्योंकि हरियाणा में बीजेपी जीत गई है। जी हाँ, और कांग्रेस का बड़ा मजबूत किला था हरियाणा। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि वो क्या उनकी एतराज़ात क्या हैं, उनके शुबहात क्या हैं, उनके खदशात क्या हैं, वो सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा। सर बस आखिरी मिनट रह गया, मैं आज एक खबर और आई कि सऊदी अरब, क्योंकि ज़ाहिर मौजूद है सर यहाँ पे वफ़द, रिकॉर्डिंग में भी जो है वो कह रहे हैं कि सरमायाकारी करेंगे, कि वो मादनियात में भी करेंगे और ज़राअत के शोबे में भी करेंगे और लाइफ स्टॉक में भी करेंगे और बहुत कुछ। और पाकिस्तान जो है वो फूड बास्केट इस इलाके की, और इससे बहुत कुछ इम्कानात हैं। वो बड़ी जल्दी, देखिए ज़राअत में जब सरमायाकारी होती है तो बड़ी जल्दी रिटर्न आता है। 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप रिटर्न हासिल कर लेते हैं। बहुत इंडस्ट्री की तरह बहुत देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे और अपने अपने मामलात को बेहतर बनाएंगे और एक नई दुनिया जो है तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए कह रहे थे कि पाकिस्तान से यानी जो खबरें जाती यानी आती हैं सऊदी अरब से कि जी लोग यहाँ से जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वहाँ से वो कह रहे हैं पाबंदियाँ, इसके बावजूद सऊदी अरब जो है वो इतना साथ दे रहा है। बात ये है भाई, लाखों लोग रह रहे हैं और उनमें से चंद अफराद जो हैं अगर ऐसे हो जाएं या पकड़े जाएं तो आप कहीं तो नहीं कह सकते ना सारे लोगों को तो मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। जेलें तो हर जगह बनी हुई हैं, चोर तो हर जगह मौजूद हैं, कानून शिकन भी मौजूद हैं। सऊदी अरब में भी जेलें मौजूद हैं, वहाँ भी अदालतें मौजूद हैं, वहाँ भी पुलिस मौजूद है, उनको सजाएं भी देते हैं, पकड़े भी जाते हैं, जुर्म भी होते हैं, डिपोर्ट भी कर देते हैं, डिपोर्ट भी करते हैं, वहाँ भी सजा होती है, उनके मुकामी बाशिंदे भी तो करते हैं। हर जगह मौजूद है। पाकिस्तानी वो बदबख्त जो हैं अगर कुछ चंद लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी कौम खुदा न खास्ता इस काम पे लग गई है। हमें तवज्जो देनी है तरबियत की तरफ, तालीम की तरफ, और पाकिस्तान का जो भी शहरी बाहर जाए पाकिस्तान का सफ़ीर बने और पाकिस्तान का परचम लेकर खड़ा हो और इज़्ज़त, लोगों की इज़्ज़त हासिल करे, इज़्ज़त कराए और इज़्ज़त करे। यही पैगाम है हमारा। और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं, अपनी सलाहियतों का एतराफ़ किया है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने, पाकिस्तानी टीचर्स ने, पाकिस्तानी साइंसदानों ने, पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने अपना रिकॉर्ड कायम किया है, कमाल दिखाया है। मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाएं आपकी उनकी इज्जत की जाती है, उनकी साख। सर एक ब्रेक का वक्त हो गया, हाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन,
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔